السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اردو کے آسان قاعدے کے جو سبق ہم نے آپ کو اس سے پہلے سکھائے تھے الحمدللہ آپ حضرات نے سیکھ لیے ہوں گے۔ آج ہمیں ایک نیا سبق پڑھنا ہے، بہت ہی اہم اور ضروری سبق ہے، بہت ہی آسان ہے لیکن اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ آج ہمیں ان اردو الفابیٹ کو پڑھنا ہے جن کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جب الف کے اوپر زبر آتا تھا تو ہم اس کو پڑھتے تھے ا، جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسا کہ ا ب پ۔ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، یعنی آ با پا نہیں پڑھا جاتا بلکہ ا ب پ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے آ با پا، اور وہ کیسے ہو جاتا ہے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ اردو کا آسان قاعدہ PDF شکل میں نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے، آپ دھیان سے سنتے رہیے اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، اس کو پڑھیں گے آ۔ الف کے اوپر جب کھڑا جبر آتا ہے تو پڑھیں گے آ، یا اسی طرح اردو الفابیٹ کے بعد الف بڑھ جاتا ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے با پا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر الف بڑھ گیا ہے۔ ٹے کے بعد الف ہے، سا کے بعد الف ہے، جیم چے ہا خو دال ڈال سب کے بعد الف بڑھ گیا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا رہے گا؟ آ با، اس میں الف نہیں بڑھے گا، یہ تو خود ہی الف ہے، اس کے اوپر کھڑا جبر آئے گا تو اس کو پڑھیں گے آ۔ اور جن لوگوں نے عربی پڑھا ہوگا وہ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ عربی میں آ کس کو کہتے ہیں، ہم آپ کو شارٹ میں بتا دیتے ہیں۔ ایسے حمزہ لکھا ہوا رہے گا، حمزہ کے اوپر زبر رہے گا اور بازو میں خالی الف رہے گا تو اس کو پڑھیں گے آ۔ لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اردو میں الف کے اوپر جب کھڑا زبر آئے گا تو اس کو پڑھیں گے آ۔ ایک یہ فرق سمجھنا ہے، اور دوسرا فرق سبق کے بیچ میں سمجھاتے ہیں۔ اب دھیان سے آخر تک سنتے رہیے۔ با پا تا ٹا سا جا چا، اس کو چا پڑھیں گے۔ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اردو پڑھتے وقت ہر جگہ پر حرکات لکھی ہوئی نہیں رہتی، کئی جگہ پر آ جائے گی، باقی اکثر جگہ پر حرکات سے خالی ہوں گے حروف، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں گے، ساری چیزیں آٹومیٹک آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی۔ ہا خا، اس کو برابر حلق سے ادا کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا برابر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عربی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو حروف اور مخارج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں ادا کرنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خا دا ڈا، اس کو پڑھیں گے ڈا، ایک نارمل پڑھنا ہے، پھر آگے والا ڈا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کو نارمل ڈا۔ را را، اس کو ہم عربی الفابیٹ میں قرآن پاک میں رو پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے را۔ اڈا اڈا، اس طرح پڑھنا ہے، یہ ہے ڈا اور یہ ہے اڈا، اس لیے کہ یہ ڈا بڑی ہے تھوڑی۔ اب اس کا استعمال ہم بعد میں جا کر بتائیں گے کہاں پر ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ایگزامپل دے کر بتائیں گے، ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو پڑھیں گے زا نارمل، اور اس کو برابر ادا کریں گے زا، اس لیے کہ یہ زے ہے جو اردو میں یوز ہوتی ہے، عربی میں یوز نہیں ہوتی۔ زا زا سا شا، ان دونوں میں تو فرق آپ کو لگے گا، لیکن یہ صوت جب پڑھیں گے تو بہت سے لوگ اس کو فرق نہیں کر پائیں گے۔ اس کو مخارج کے ساتھ سو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم عربی میں پڑھتے تھے سا، اور اس کو پڑھیں گے سا۔ سامنے والے کو تھوڑا سا احساس ہو کہ بندہ سود پڑھ رہا ہے، اور سین کے پڑھتے وقت سامنے والے کو احساس ہو کہ سین پڑھا جا رہا ہے۔ سا سا، اس کو پڑھیں گے سا اور اس کو پڑھیں گے سا۔ یہ لکھنے میں پورا فرق ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے صاف، جس کو انگلش میں کلین کہتے ہیں، صاف، اور یہ لکھا ہے سانپ، جس کو انگلش میں سنیک کہتے ہیں۔ یہ سنیک جس کو سانپ اردو میں کہا جاتا ہے، یہ کلین جس کو اردو میں صاف کہا جاتا ہے۔ تو صاف اور سانپ دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ سود کا رہے گا۔ اس میں سین لکھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، تو
تو اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں کیا آیا کہ اردو الفابیٹ میں پڑھنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن لکھنے میں پورا فرق ہوتا ہے، جہاں پر جو حرف استعمال ہونا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا۔ ذال اور ضاد کے ادا کرنے میں تھوڑا فرق کرنا ہے، لیکن اگر ادا نہیں ہوتا کوئی حرج نہیں ہے۔ تا، اس کو تا پڑھیں گے، اس کو تا، لیکن اگر تا بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آ، غا، فا، قا، کا، گا، اس کو قا پڑھنا ہے اور اس کو کا پڑھنا ہے۔ گا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ بہت ہی آسان اور سمپل سبق ہے، لیکن دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اردو کے پڑھنے میں فرق نہیں ہوتا لیکن لکھنے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ پڑھنے میں تا اور تو دونوں برابر ہوتے ہیں، ذال اور ضاد دونوں برابر ہوتے ہیں، سین اور صاد دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر پڑھنے میں بھی فرق کریں گے تو سامنے والے کو احساس ہوگا کہ بندہ سین پڑھ رہا ہے یا صاد پڑھ رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کی مشق لے کر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا یا پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اردو کلاس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔